الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة الأرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشمبر رائے سنانیست، محمد حمد حامد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس، محمد استمی خام خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ رہا. بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے بس نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر تابانیہ بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ ساری دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، قابل سبزی وقار حضرات، سماعت کرنے والی باحیا بپردہ قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں بیٹوں، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں دلہے کائنات امام الانبیاء رحمت دو عالم فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. ربیع بہار، اول پہلی. تو میرے آقا کی وجہ سے بہار ہی نہیں دنیا میں بہاریں آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ظلمتوں کو اجالے میں بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے قرۂ ارض پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا. برادران جی مقام، چونکہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے، تو میری گزارش یہ ہے کہ دوران گفتگو جب بھی
امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے گا تو آپ نے پڑھنا ہے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، جو آدمی ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند فرماتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی آئے گا تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جو آدمی یہ الفاظ کہتا ہے سبحان اللہ، روایات میں آتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے، اس کے نیچے سے اگر ایک گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ عبور نہیں کرنے پائے گا. تو لہذا کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. جب کسی صحابی کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا ذکر آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا، ولی کا ذکر آئے تو رحمت اللہ علیہ. تو یہ کیونکہ ایک دینی محفل ہے، یہاں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی موجود ہیں. بہرحال ہم نے یہ ایک محفل سجائی ہے اور ایک محفل ابن حجر لکھتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں سجائی تھی. شارح بخاری نے اس کا عکس بیان کیا ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. میرے آقا فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو جمع فرمایا. 2 میرے آقا کے سسر ہیں اور 2 میرے آقا کے داماد ہیں. محفل سجی مسجد نبی میں. شارح بخاری فرماتے آقا نے فرمایا آج اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. روایات میں آتا ہے سب سے پہلے میرے آقا کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قربی الیہ من الدنیا تم ثلاث. میرے صحابہ، میرے رب نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی. 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے آقا نے فرمایا الطیب، خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے اور یہ پسند بھی اتنی عجیب اور اتنی بڑی کہ خود خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم. خود خوشبوئیں حضور کو چاہنے لگی. جن راستوں سے میرے آقا گزرتے تھے، جن گلیوں سے میرے آقا گزرا کرتے تھے، وہ راستے مہکا کرتے تھے، وہ گلیاں مہکا کرتی تھیں اور ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. میرے آقا نے فرمایا 3 خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہے. والنساء، اور ایسی رفیقہ حیات بھی مجھے بہت پسند ہے جو عبادت میں اللہ سے وفا کرے اور عفت میں خاوند سے وفا کرے.
اور فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ سیدہ کائنات فرماتی میرے آقا کی نماز، ایک رات میرے آقا تشریف لائے، نماز شروع ہو گئی تو سیدہ فرماتی اتنا لمبا میرے آقا نے قیام فرمایا، ہمیں گمان ہونے لگا ساری رات قیام میں گزر جائے گی، اور اس کے بعد اتنا لمبا رکوع فرمایا، ہمیں گمان ہونے لگا ساری رات رکوع میں گزر جائے گی۔ پھر میرے آقا نے سجدہ فرمایا، ہمیں گمان ہونے لگا ساری رات سجدے میں گزر جائے گی۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں جب میرے آقا فارغ ہوئے، میں قریب ہو گئی، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ تو معصومان الخطا ہیں، آپ سے خطا و سہو کا کوئی تصور بھی نہیں، آپ بخشوائے، پھر آپ کس قدر عاجزی کیوں کرتے رہتے، ہر وقت روتے رہتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں کہ جس نے وہ یتیم کو زمانہ بھر کے نبیوں کا امام بنا دیا، کیا اس نے اپنے لطف و کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں؟ میرے آقا نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ فقام ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاث، اللہ کے نبی جی تین چیزیں مجھے بھی بڑی محبوب ہیں، تین چیزیں میری بھی پسند ہیں، النظر الی وجہک وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اللہ کے نبی جی چہرہ آپ کا ہونا چاہیے، نظر میری ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا، دنیا وما فیہا سے زیادہ مجھے پسند ہے، محبوب ہے۔ اللہ کے نبی جی میری نظر ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ النظر الی وجہک، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ہجرت والی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیغمبر کا چہرہ یوں نمایاں نظر آتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس عاشق صادق نے تنہا وہ نظارے حاصل کیے اور دیدار کیا، کبھی کبھی کیفیات میں، کبھی کبھی موج و مستی میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کے حج لے لیجئے، ساری زندگی کے عمرے لے لیجئے، خیرات لے لیجئے، لیکن ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتیں مجھے دے دیجئے۔ میرے آقا میرے پیارے ابو بکر فرمایا کرتے تھے، عمر آپ کہتے ہیں اگر خدا کی کوئی خدائی بھی مجھے کہہ کے ابو بکر حج لے لے، عمرے لے لے، زکوٰۃ و خیرات لے لے، اور ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتیں ہمیں دے دیں، اس ذات کی قسم کہ ہجرت کے سفر میں بیتی گئی 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دینے پاؤں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں کا چاند چمک دمک رہا تھا، ستارے روشنی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور میں نے سر اٹھایا اور جھکا لیا اور میرے چہرے پہ حزن و ملال طاری ہو گیا۔
میرے آقا نے فرمایا ارفع راسک یا حمیرہ، میری عائشہ سر اٹھاؤ، کیا دیکھ رہی تھی؟ اور میں نے عرض کیا آقا کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان دنیا میں مجھے ستارے دکھائی دیے جا رہے ہیں؟ فرمایا نام یا عائشہ ہوا عمر بن الخطاب، جی ہاں میری عائشہ وہ عمر بن خطاب نے دوبارہ سر جھکا لیا، حزن و ملال دوبارہ آیا۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کر فرمایا میرا ضمیر کہتا ہے عائشہ میں سمجھ چکا ہوں تو نے اپنے ابا کے متعلق پوچھا ہے۔ فرمایا میری عائشہ سنو، تیرے باپ کی وہ 3 راتیں جو ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ بیتی ہیں، ان 3 راتوں کی نیکیاں آسمان دنیا کے ستاروں سے بڑھ جاتی ہیں۔ تو تنہا نظارے حاصل کیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہک، آقا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور آپ کے حکم اور اشارے پر اپنا مال قربان کرنا یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اور میری بیٹی کا آپ کی رفیقہ حیات بن کر رہنا بھی مجھے بہت محبوب ہے۔ تو برادران ذی وقار، عظمت کو جاننے کے لیے عظیم ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جوہر کو پہچاننے کے لیے جوہری کی نظر چاہیے۔ یہ پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شان کو بھی پہچانتے تھے، مقام کو بھی پہچانتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر خیر کیا جاتا ہے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔